جی اگلا سوال ہے جی کہ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 88 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پر کا ذکر کیا ہے؟ حالانکہ انسان کے پر تو نہیں ہوتے، کیا یہ بات نان سائنٹیفک نہیں ہے؟ کون سی آیت بتائیے جی؟ 88 سر 88 سورۃ الحجر، ہاں یہ پارہ نمبر 13 پہ برکت کے لیے سٹارٹ ہو کے 14 کے اندر ختم ہوتی ہے۔ یہ پتہ نہیں کس نے یہ پاروں کی ڈویژن کی ہے کہ اس کو ایک آیت اتنی وزنی لگی کہ اس نے کہا اس کو آپ 13ویں پارے میں ہی رہنے دیں، باقی 14 میں ہے۔ کیا وہ پتہ ہے کتنا بڑا یعنی قرآن پاک کی غیر منطقی تقسیم؟ ظاہر ہے جب انسانی کوشش ہوگی اس کا رزلٹ پھر یہی کچھ ہی نکلتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھیں سورۃ الحجر کی پہلی آیت جو ہے وہ پارہ نمبر 15 میں اور ایک لائن کی آیت ہے پارہ نمبر 13 میں، اور پوری سورت جو ہے وہ 14 میں، بالکل تو یہ آیت ادھر چلی جاتی۔ اوپر صفحے گنے کسی نے ایسے ایسے کر کے، تو وہ پورے کر دیے۔ تو پاروں کی ڈویژن توقیفی نہیں ہے، یہ یعنی نبی الاسلام کی وفات کے 70-80 سال کے بعد ہوئی ہے۔ ٹھیک، نبی الاسلام نے صرف صورتوں کی ترتیب لگوائی ہے، آیتوں کی نمبرنگ نہیں کروائی، آیتوں کی ترتیب لگوائی ہے، نمبرنگ تو بہت بعد میں ہوئی ہے۔ ٹھیک، یعنی اگر آپ کسی صحابی سے پوچھیں نا کہ آیت نمبر 88 سورۃ الحجر کی کون سی ہے تو اس کو نہیں پتا ہوگا، ٹھیک ہے، جب تک وہ ادھر سے شروع کر کے 1 2 3 نہ کرے اس سے پہلے ہم نکال لیں گے، کیونکہ ہمارے قرآن میں نمبرنگ ہوئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح امام بخاری نے جو صحیح بخاری لکھی تھی نا اس میں حدیث کی نمبرنگ نہیں تھی۔ بالکل ٹھیک۔ امام بخاری سے اگر ہم کہنا کہ یہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، یہ کون سے نمبر حدیث ہے، تو ہمارے اسٹوڈنٹ کہیں گے یہ 2812، صحیح، تو امام بخاری کہیں گے منظر بڑھ دو چیپٹر ہے میں بنایا سی یہ وہ، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ ان کو نہیں پتا کہ اور بھی بڑے مسئلے ہیں ادھر، حدیث تو آپ لب لیں گے، بیان نہیں آپ کو کرنے دیں گے، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو یہ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 88، ہاں جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم ولا تحزن علیہم واخفض جناحک للمؤمنین۔ یہ محاورتاً بات ہوئی ہے، اے نبی الاسلام آپ نے یعنی ان کافروں کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھنا جو کچھ ہم نے دنیا کی دولت ان کو دی ہے، یعنی آپ کو اس طرف کبھی بھی خیال نہ آئے کہ ان کو اللہ نے اتنا آسائش دی ہوئی ہے اور میرے ماننے والے، یہ دنیا کا مال ہے جو کچھ ہم نے دنیا کی زندگی میں ان کو برتنے کے لیے دیا ہے۔ ولا تحزن علیہم، اور ان پہ غم بھی نہیں آپ نے کھانا۔ وخفض جناحک للمؤمنین، اور مومنین کے لیے آپ نے اپنے پر، یعنی جیسے جو ہے نا وہ ایک شفقت والی ماں اپنے ساتھ اپنے بچوں کو اٹیچ کرتی ہے، یہ محاورتاً عربی میں بات ہوتی ہے۔ ماں کہتے ہیں نا جی پروں کے نیچے لے لیتی ہے، جیسے آپ مرغی کو بھی دیکھتے ہیں نا تو مرغی بھی چوزوں کو پروں کے نیچے لیتی ہے، تو یہ پھر محاورے عربی زبان میں، عربی لنگوسٹک میں اس طرح کے کئی ایک محاورے جو ہے نا وہ عربی لنگوسٹک کے اندر موجود ہیں۔ تو یہ محاورتاً بات ہے، یہ کوئی نان سائنٹیفک نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی ایک بات کی تھی، آپ ایک میرے یوٹیوب پہ کلپ ہے قرآن ورسز ماڈرن سائنس انجینئر محمد علی مرزا، اس میں نے کہا تھا کہ میں اب اس ٹاپک پہ دوبارہ نہیں بولوں گا، اور اس میں ایک طرف وحید الدین خان صاحب کی تصویر ہے، ایک طرف میری، اور بیچ میں اسپیس شٹل کی، وہ آپ کو آئیکن کھول کے سامنے آ جائے گا، جس میں نے ایک ہندو لڑکے نے جو اعتراض کیا تھا قرآن کی ایک آیت کے اوپر، میں نے اس کا جواب دیا تھا۔ اس میں نے بتایا تھا قرآن کو پڑھتے وقت یہ چیز خیال رکھیں کہ قرآن پاک سائنس کی کتاب نہیں، یہ لٹریچر کی بک ہے، اور لٹریچر کی بک میں جب آپ گفتگو کرتے ہیں نا تو لٹریچر کی زبان میں کرتے ہیں۔ مثلاً قرآن پاک میں جو حضرت ذوالقرنین کا واقعہ آیا ہے نا کہ وہ یعنی وہ جہاد کے لیے نکلتے ہیں، تو پھر اس میں آتا ہے کہ جی وہ ایسی جگہ پہ پہنچتے ہیں کہ وہ سورج کو ایک جو ہے وہ کیچڑ میں ڈوبتا ہوا پاتے ہیں، تو وہ کافر کہتے ہیں جی سورج تو ڈوبتا ہی نہیں ہے، حالانکہ وہ جو کچھ دیکھ رہے ہیں وہ بیان کر رہے ہیں۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ سورج جو ہے وہ پہاڑ کے پیچھے جا رہا ہے، یہ لٹریچر کی زبان میں بات ہو رہی ہے، فزیکل ڈوبنے کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ تو پھر میں نے اس میں پھکی دی تھی کہ آپ امریکن اخبار بھی پڑھیں نا تو اس میں سن رائز اور سن سیٹ لکھا ہوتا ہے، صحیح، تو ہم پھر پوچھتے ہیں کہ امریکہ والوں کو نہیں پتا کہ سورج نکلتا بھی نہیں اور سورج غروب بھی نہیں ہوتا، وہ لٹریچر کی زبان میں کہ ہماری نظر سے وہ اوجل ہوتا ہے۔ تو قرآن پاک بھی لٹریچر کی زبان میں بات کرتا ہے، سائنٹیفک لینگویج میں بات نہیں کرتا۔ لیکن یہ الگ بات ہے کہ قرآن پاک میں کئی سائنٹیفک فیکٹس، فزیکل فینومینا آف نیچر، التذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیوں کے ذریعے اللہ کا تعارف کروایا گیا، وہ بیان ہوئی ہیں، تو وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن باقی جو عام گفتگو قرآن پاک میں وہ آپ کو محاورتاً دیکھنی ہوگی کہ عربی لنگوسٹک کے اندر
اس کو اس وقت کیا سمجھا جاتا تھا، یا آج بھی محاورتاً جو ہم باتیں کرتے ہیں تو اس سے مراد کیا ہے؟ اس کی میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں کہ میں کہتا ہوں جی وہ اسامہ بھائی وہ جب میں نے آپ کے گھر بریانی کھائی تھی نا اس وقت سے میرے سینے میں آگ لگی ہوئی ہے. تو اسامہ بھائی یہ نہیں کہیں گے یار یہ کتنی نان سائنٹیفک باتیں کر رہا ہے کہ بریانی سے آگ تو نہیں لگتی، آگ تو بارود سے لگتی ہے. تو وہ سمجھ جائیں گے کہ میں محاورتاً آگ کی بات کر رہا ہوں، اس جلن کو میں اس آگ کے ساتھ تشبیہ دے رہا ہوں. صحیح، یہی ہوگا نا. صحیح. تو اسی طریقے سے یہاں پہ بھی کہ اپنے لیے اپنے پر بچھا کے رکھیں، یعنی آپ اپنی شفقت فرما کے رکھیں ان اصحاب صفا کے اوپر جنہوں نے زندگی دین کے لیے وقف کی ہے. یہ جو دنیا میں اتنے مالدار ہیں ان کی پرواہ نہ کریں، آپ ان کے اوپر توجہ دیں. سر پھر دیکھیں نا توجہ دی ہے نا. بالکل صحیح. کل کو رومن اور پرشین امپائر جب گری ہے، وہی غریب صحابہ جن کے پاؤں میں جوتیاں بھی نہیں تھی وہ چیف جسٹس لگے ہیں وہاں جا کے. حضرت ابو دردہ جب رومن امپائر گری ہے تو شام میں حضرت عمر نے ان کو چیف جسٹس لگا کے بھیجا ہے. اللہ سر یعنی کسی امیر صحابی کو نہیں، اصحاب صفا میں سے ابو دردہ بالکل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے کا چیف جسٹس آج کے نہیں سنبھالے جا رہے جناب. اس زمانے کا چیف جسٹس جب واقعی انصاف کا نظام قائم تھا بالکل کہ امیر المومنین بھی یعنی وہ اکاؤنٹیبل تھا عدلیہ کے سامنے، اس زمانے میں آپ دیکھ لیں. اور دوسری طرف عبداللہ ابن مسعود ایک کاشتکار کا بیٹا، غریب پتلی پنڈلیوں والا رضی اللہ تعالیٰ. رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پرشین امپائر میں کوفے میں جو ایک آپ نے فوجی چھاونی بنائی تھی، کوفے کو حضرت عمر نے چھاونی اس لیے بنایا تھا تاکہ یہ ایک سینٹرل پوائنٹ تھا کہ یعنی روم کی طرف کی ریاستوں کو بھی، پرشیا والی ریاستوں کو بھی، اور ادھر سے حجاز کو بھی کنٹرول کیا جا سکے. اچھا. کیونکہ اگر رومن امپائر میں بغاوت ہوتی ہے، کیونکہ رومن امپائر پوری تو مسلمانوں کے ہاتھ نہیں آئی تھی نا، کچھ تو فتح کر لی، کچھ جزیہ دیتی تھی، تو یہ خطرہ تو رہتا تھا کہ وہ اپنی دوبارہ سلطنت چھیننے کی کوشش کریں گے. صحیح. تو اس زمانے میں تو نہ کوئی ایروپلین تھے، نہ آپ اس طرح فاسٹ موونگ کوئی وہیکلز تھیں. وہ وہاں پہ حملہ کر دیتے اور دوبارہ وہ شام کو چھڑوا لیتے. تو مدینہ شریف سے تو فوج پہنچتے ہوئے 40-50 دن لگتے. بالکل. تو پھر ایک سینٹرل پوائنٹ کوفہ بنایا گیا کہ اگر کبھی فوجی یعنی امداد کی ضرورت پڑی تو وہیں سے قریب سے ہی وہاں پہ مدد پہنچ جائے گی. اور یہ بڑی ان کی اچھی اسٹریٹجی تھی. اور وہاں پہ عبداللہ ابن مسعود کو چیف جسٹس لگایا، اللہ اکبر. اور حجاز کے اندر سیدنا علی کو، جہاں خود حضرت عمر بیٹھے ہوئے تھے، ادھر سب تو ڈاٹا بندہ لایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یعنی اور تینوں کا سٹیٹس دنیاوی سٹیٹس سر غربا والا ہے. کوئی ان میں سے امیر نہیں ہے، اور نہ آپ یہ کہیں کہ کوئی بہت بڑا کوئی لینڈ لارڈ ہے، کچھ بھی نہیں. دینداری کی بنیاد کے اوپر لگایا. ٹھیک ہو گیا.